بات ذرا آپ جموں کشمیر کی واپس کرتے ہیں. جموں کشمیر کا ماحول اور ماحولیات یہ دو چیزیں ہیں جی. ماحول جسے آپ سیکیورٹی پرزم سے دیکھیں گے کہ کس طریقے کا ہے, لیکن ماحولیات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس آب و ہوا اور قدرتی ذخائر کا تحفظ کر کے آنے والی نسلوں تک انہیں پہنچایا جائے, یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے. لیکن حکومت جموں کشمیر کہ آب و ہوا کو بہتر بنانے کے لیے, پانی تو اب آپ چھوڑی دیجئے, ہوا کو بہتر کرنے کے لیے جو قدم اٹھانے تھے اس میں ناکام ہوئی ہے. یعنی ہوا کے اندر گندگی اور غلاظت کم ہو, اس سلسلے میں جو اقدامات اٹھانے تھے اس میں سرکار اپنا منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچائے, یہ شاید نادر ہی کہیں دیکھنے کو مل رہا ہے. اور یہاں پر ایک اور مثال جو آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ RSPM لگاتار بڑھ رہا ہے, اور یہ اتنا بڑھ رہا ہے کہ نیشنل سٹینڈرڈ یعنی قومی سطح کی جو حد ہے اس سے بھی پار یہ کر رہا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جب مختلف ریاستوں کے آنکڑے رکھے گئے مرکزی وزارت کی طرف سے سامنے, جہاں پر کہا گیا کہ ہوا کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے یہ ریاستیں قدم اٹھا رہی ہیں, ان ریاستوں کے اندر جموں کشمیر کا نام نہیں ہے. ایک بات تو یہ یاد رکھیے گا. دوسری بات, جو یونین منسٹری آف انوائرمنٹ فارسٹ اینڈ کلائمیٹ چینج ہے, انہوں نے گزشتہ دنوں جو سروے کیا تھا اس میں نہ تو سری نگر لسٹ کیا گیا نہ جموں لسٹ کیا گیا. کیوں؟ RSPM PM10 2019-20 میں اور یہی حالات ہے 2021 کی بھی, یعنی یہاں پر یہ جو کم ہونے والا معاملہ تھا وہ ہو نہیں رہا ہے. اور ایئر پولیوشن کو لے کر جو پولیوشن کنٹرول بورڈ یا پولیوشن کنٹرول کمیٹی کی جو کوششیں تھیں وہ لگاتار رائگان ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. سیدھے چلیں گے سری نگر, ہمارے ساتھ ہمارے سینئر ساتھی ہلال ہانجوری جوائن کیے ہوئے ہیں. ہلال, سیاح آتا ہے وادی یا جموں تو اسے لگتا ہے کہ جناب کھلی ہوا میں ہوں اور بہتر اور پاکیزہ اور صاف ستھری ہوا میں لے رہا ہوں. دلی کے اندر یہ ہے کہ جناب ہوا لیں گے تو زہر ہے, اس لیے بچ کر چلیے. سرکار نے سموک ٹاورز اور 10 طرح کی چیزیں, عارضی چیزیں نصب کر کے کوشش کی ہے کہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ بگڑے نہ. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں دلی کی طرز پر جموں کشمیر ریاست بھی چلنا شروع ہو گئی ہے, کیونکہ نیشنل گرین ٹریبونل نے جو حکم نامہ جاری کیا تھا اسے بھی بالائے طاق رکھا گیا, اور اب کم وقت نہیں ہے جی, بہت وقت ہو گیا ہے جب اس پر سنجیدگی کے ساتھ جو قدم اٹھانا تھا نہیں اٹھا پا رہے ہیں, اور اب آہستہ آہستہ کر کے ہوا زہر آلودہ جموں اور سری نگر کا ہو رہا ہے. بالکل گوہر, جموں کشمیر یا خاص طور پر کشمیر ویلی کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو دنیا بھر میں اگر جموں کشمیر کا نام ہے تو وہ ماحولیات کو لے کر ہی تھا, یہاں کے آب و ہوا کو لے کر ہی تھا, یہاں کے ٹورزم کو لے کر ہی تھا. لیکن جب ہم جموں کے ساتھ ساتھ سری نگر کا بھی ذکر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پولوشن کنٹینٹ ہے ایئر میں وہ بہت زیادہ ہے, اور سال 2018 سے لے کر سال 2021 تک جو تقریباً 5 سال گزر چکے ہیں اس میں کوئی ڈکلائن نہیں ہوا ہے. اور یہ سارے جو پولیوشن کنٹرول کمیٹیز کے جو پیرامیٹرز ہیں یا ان کی جانب سے جو مشینری نصب کی گئی ہیں انہی کی جانب سے اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ پچھلے 5 سال میں کوئی گراوٹ نہیں آئی ہے. لیکن جب حکام سے ریزنز پوچھتے ہیں, جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وجوہات کیا ہے, تو ان کا کہنا ہے کہ جو مختلف ایجنسیز اس حوالے سے ہیں وہ ٹھیک طرح سے کوآپریٹ نہیں کر پاتی ہیں. لیکن میری 2 چیزیں یہاں پر ہیں. ایک یہ کہ پولیوشن کو لے کر, ماحولیات کو لے کر جموں کشمیر کی ایڈمنسٹریشن نے ہمیشہ اسے ایک لیسٹ پریفرنس دی ہے, اس پہ کوئی ترجیح نہیں دی گئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کل بھی ہم نے ماحولیات کو لے کر بات کی ہے کہ کیسے جنگلات کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو جو رہن سہن ہونا چاہیے اور اس میں جو سرکار کی انوالومنٹ ہونا چاہیے وہ کیسے دور ہے, جس کے نتیجے میں یہاں کے ماحولیات, یہاں کے فارسٹ پہ اثر پڑتا ہے. تو ٹھیک اسی طرح سے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر سری نگر کے اندر پولوشن کنٹینٹ بڑھ رہا ہے, لیکن یہاں پر پولوشن کو یا ماحولیات کو دیکھنے والا ایک ہی کمیٹی ہے جس سے پولوشن کنٹرول بورڈ کہتے ہیں, جسے پولوشن کنٹرول کمیٹی کے نام سے آج جانا جاتا ہے. کیا آج اس ڈپارٹمنٹ میں 70% جو افرادی قوت ہے اس کی کمی نہیں ہے؟ کیا ہم ڈسٹرکٹس پہ جتنے بھی کمیٹیز ہیں کیا ہم وہاں پر نہیں دیکھتے ہیں کہ صرف 2 ملازم وہاں پہ کام کرتے ہیں, 3 ملازم کام کرتے ہیں؟ کیا مختلف ڈسٹرکٹس پہ ابھی بھی ڈسٹرکٹ ہیڈز نہیں ہیں جو اس چیز کو مانیٹر کرتے؟ اور اسی طرح سے شہری سری نگر جو کہ ایک کمرشل ہب بن چکا ہے, اور یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کا سینٹرل آفس ہے وہاں پر بھی افرادی قوت ہے, کیونکہ انہی ملازموں کو دیکھنا ہے کہ ماحولیات کہاں پر پہنچ رہا ہے,
इन्हीं अफसरान को ये देखना है कि जिन एजेंसीज को इन्होंने जवाबदेह बनाना है, उनके खिलाफ कौन सा एक्शन लेना है, ये इन्हीं अफसरान का काम है। लेकिन जब ये काम वक्त पर नहीं हो जाता है तो उसके बाद ही एरोसोल्स का हम आज कहते हैं एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि एयर पोल्यूशन एक सॉलिड वेस्ट और उसके साथ साथ जो लिक्विड होता है, इसके जो पार्टिकल्स जब हवा में चले जाते हैं तो यही आलूदगी पैदा करता है जी। तो इस आलूदगी को खत्म करने के लिए जो रोल इस पोल्यूशन डिपार्टमेंट को था, बदकिस्मती की वजह से हम ये कह रही हैं कि इसमें अफरादी कुव्वत की कमी की वजह से और साथ ही साथ जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी गैर तवज्जो की वजह से, अदम तवज्जो की वजह से अब कश्मीर के अंदर जिस माहौलियात के लिए हमें जाना चाहता था वो माहौलियात खराब हो रहा है। बहुत शुक्रिया जी। आब हवा के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। पानी हमारा कितना बेहतर है, वो झील के आसपास या दीगर जगहों पर जाकर आप देख लीजिए किस तरीके से तबाही के दहाने पर हमने उन आबी ज़खायरों को पहुंचा दिया, या इतनी ज़्यादा फिलिंग हमने कर दी कि अब वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अब आहिस्ता आहिस्ता करके हवा जो पाकीज़ा थी, जिससे रूह तर होती थी, मुअत्तर होती थी हमारी, अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो चीज़ भी हम अपने हाथों से ही ख़राब कर रहे हैं। इसलिए इससे पहले कि हमने मास्क लगाना पड़े 24/7, हमने और ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ी जो दिल्ली के अंदर हम देख रहे हैं, उससे बेहतर ये है कि हम अपने आसपास के इलाके को साफ़ सुथरा रखें, माहौल का साफ़ रखें और आने वाली नस्लों तक ये पैगाम पहुँचाए कि वाकई तौर पर अगर कुदरत का कोई अनमोल तोहफ़ा है तो वादी कश्मीर है, जम्मू कश्मीर।